ایک عام پاکستانی کے لیے، پاکستان کے کاروبار کے لیے، صنعت کے لیے یہی کافی نہیں تھا کہ پاکستان میں ڈالر کی سطح جو ہے وہ آسمان چھوتی ہوئی آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ ہو چکا ہے، بجلی گیس کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ ہو چکا ہے۔ ایک عام پاکستانی کی زندگی انتہائی مشکل ہو چکی ہے، مہنگائی اس لیول تک پہنچ گئی ہے جو ناقابل برداشت ہے، اور اسی پس منظر میں آج مزید اقدامات، مزید حکومتی اقدامات اور سپر ٹیکس کا نفاذ، 10% سپر ٹیکس پاکستان کی بڑی صنعتوں پہ لگنا، دوسرے کاروباروں پہ 4% لگنا، زیادہ آمدن پر بھی مزید ٹیکس لگنا، یقیناً جیسا کہ ابھی ہم نے پروگرام میں آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اس کے اثرات ایک عام آدمی تک ہی پہنچیں گے۔ کوئی سیٹ، کوئی بڑا آدمی، کوئی اس قسم کا کسی قسم کا دباؤ اپنے حد تک محدود نہیں رکھے گا، اور اسے بہرحال نیچے کی طرف منتقل کیا جائے گا، اور پھر ہر پاکستانی اس سے مزید متاثر ہوگا، ان کی زندگیاں اس سے کہیں زیادہ متاثر ہوں گی۔ عام پاکستانی کی زندگی تو متاثر ہو، پاکستان میں صنعتی ترقی، پاکستان کی مجموعی ترقی کی شرح، اور پھر پاکستان میں مہنگائی میں یقیناً اس سے اضافہ ہوگا، اور پاکستان کے کاروبار اور صنعت کے لیے بڑی مشکل صورتحال ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ آج جب یہ غیر متوقع اعلان ہوا، غیر متوقع فیصلہ کا سامنا آیا وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے، تو پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا انڈیکس کریش کر گیا، اور یقینی طور پہ وہ صورتحال پیدا ہوئی جو پچھلے کئی دنوں سے جاری تھی، مگر اس انداز کا کریش ہم نے اس سے پہلے صرف 2017 میں دیکھا تھا۔ مارکیٹ کو بند کرنا پڑا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک آفت کی طرح سے یہ خبر گری ہے۔ حکومت کا کہنا یہ ہے، ماہرین ایگری کرتے ہیں کہ پاکستان کو اگر معاشی طور پہ سالوینٹ رہنا ہے تو پاکستان کو آئی ایم ایف پروگرام کی ضرورت ہے، اور پاکستان کو آئی ایم ایف کے پروگرام کی ضرورت ہے، اور آئی ایم ایف کا پروگرام چاہیے، تو اس کے لیے اس کو اپنے معاشی اعداد و شمار، معاشی نمبرز کو ٹھیک کرنا ہوگا، اور اس کے لیے انتہائی کٹھن اقدامات کرنے ہوں گے، اور وہ کٹھن اقدامات اب کیے جا رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں دیکھنا یہ ہے کہ آگے چل کے کیا صورتحال پیدا ہوتی ہے، مگر اس وقت یہ بہت ہی تکلیف دہ صورتحال ہے پاکستان کے لیے، پاکستان کے کاروبار کے لیے، اور صنعت کے لیے بھی۔ اس پوری صورتحال پہ بات کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے، ایک بار پھر ہمیں جوائن کر رہے ہیں وزیر خزانہ پاکستان جناب ڈاکٹر مفتاح اسماعیل۔ بہت بہت شکریہ مفتاح اسماعیل صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ یہ غیر متوقع ہے قدم، کیونکہ اس سے پہلے جو اقدامات کیے گئے وہ سہ لیے تھے، ہم نے بھی سن لیا تھا، کاروبار صنعت نے سن لیا تھا کہ انٹرنیشنل کموڈٹی پرائسز بڑھی ہے، پیٹرول کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ ہو گیا، بجلی کی قیمتوں میں ہو گیا، ڈیزل کی قیمتوں میں ہو گیا، گیس کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، دوسری چیزیں بڑھ گئی، لیکن یہ اچانک 10% سپر ٹیکس اور یہ دوسرے اضافی ٹیکسز جو ہے، اور وہ بھی ان کو جو آپ کا ٹیکس دینے والا طبقہ ہے، وہ آپ کا حصہ جو ڈاکیومنٹڈ اکانومی کا حصہ ہے، وہ حصہ جو آپ کی دستاویزی معاشی گروتھ کا حصہ ہے، مرے کو مارنا ہی صرف حل تھا۔ شکریہ کامران بھائی۔ کامران بھائی، ایک پہلے تو یہ اگر گزارش یہاں سے شروع کروں کہ پیٹرول اور ڈیزل جو ہم کو مہنگا کرنا پڑا، یہ تو نہ کہ ناگزیر تھا، بلکہ اس لیے مہنگا ہوا ہے کہ دنیا بھر میں پیٹرول اور ڈیزل مہنگا ہوا ہے، عالمی منڈی میں مہنگا ہوا ہے، ہم کو اس پہ 1 روپیہ بھی ٹیکس نہیں لے رہے۔ اور جب ہم آئے تھے اور اس کے بعد پیٹرول پر نقصان ہو رہا تھا، تو جس سپیڈ سے نقصان ہو رہا تھا، ہم ملک کو بینکرپسی کے نہج پہ لے جاتے۔ اگر 120 ارب روپیہ مہینے کا پیٹرول اور ڈیزل میں نقصان ہو رہا ہے، جو کہ حکومت چلانے کے خرچے سے 3 گنا زیادہ ہے، تو وہ خرچہ حکومت برداشت نہیں کر سکتی، تو ہم کو وہ نقصان تو ختم کرنا تھا۔ گیس کی پرائسوں میں البتہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ 2020 سپٹمبر 2020 سے گیس پرائسز نہیں بڑھی ہیں، جبکہ اس زمانے میں ایل این جی کی پرائس میں بڑی بڑھوتری آئی ہے، آئل کی پرائس بڑھ گئی ہے، لیکن پاکستان میں 2020 سے پرائسز نہیں بڑھی ہیں اب تک، تو اس کو بھی کبھی نہ کبھی ریشنلائز کرنا ہوگا۔ تیسری گزارش یہ ہے، آپ نے جو فرمایا جو ٹیکس لگانے کی بات ہے، تو دیکھیں ہم نے جب بجٹ دیا تھا تو اس پہ ہم نے یہ کہا تھا کہ پاکستان جو ہے اس رواں مالی سال کے اندر تو 1500 ارب روپے کا ڈیفیسٹ کر چکی ہے پرائمری، لیکن اگلے مالی سال میں ہم 152 ارب روپے کا سرپلس کریں گے۔ آئی ایم ایف تو چاہتا تھا کہ ہم 500 ارب روپے کا سرپلس دکھائیں، لیکن ہم 152 تک پہنچے۔ اب جب 152 کا سرپلس تھا تو اس میں ہم نے 200 ارب روپے رکھے ہوئے تھے جی آئی ڈی سی میں کلیکٹ کرنے کے۔ آپ جانتے ہیں کہ پچھلی حکومت نے ایک کیس جیتا تھا 480 ارب روپے کا کمپنیز کے خلاف جی آئی ڈی سی جمع کرنے کا، لیکن جمع نہیں ہوئے تھے۔ لیکن آئی ایم ایف نے کہا کہ یہ جمع نہیں ہوئے ابھی تک، تو آپ سے بھی نہیں ہوں گے، اس کو آپ رکھ نہیں سکتے، اگر جمع ہو جائے تو پھر ٹیکس کم کر دینا، لیکن ابھی یہ چلنے دو، اس کو نہ گنو ابھی۔ اسی طرح ہم نے صوبے کا سرپلس رکھا تھا 800 بلین، تو وہ 750 مانے، تو ان چیزوں کو میک اپ کرنے کے لیے پھر مجھے یہ ٹیکس لگانے پڑے، تو جس کے اندر ہم نے 2% کی جگہ 4%
کر دیا سپر ٹیکس, اور پھر چند مخصوص کمپنیاں جو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت پیسے کمائے ہیں پچھلے سال اللہ کی مہربانی سے, بینکس ہو گئے, کچھ اور دیگر کمپنیاں ہو گئیں, کار اسمبلرز ہو گئے, کچھ اسپیشل سگریٹ مینوفیکچررز ہو گئے, تو ان کے اوپر ہم نے ان کے منافع کے اوپر ایک 10% ٹیکس لگایا ہے, یہ پروفٹ کے اوپر. کیونکہ یہ پروفٹ کے اوپر ٹیکس ہے تو یہ پاس آن نہیں ہوگا انشاءاللہ, اور بالکل نہیں ہوتا ہے پاس آن پروفٹ کے اوپر ٹیکس, کیونکہ یہ انکم ٹیکس ہے, یہ ڈائریکٹ ٹیکس ہے. اور جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے غریب لوگوں کے اوپر تھوڑا سا بوجھ ڈالا ہے, اور بالکل ڈالا ہے کیونکہ پیٹرول مہنگا ہوا ہے, ڈیزل مہنگا ہوا ہے, اور اس کی زیادہ اور انفلیشن آئے گا. لیکن مفتر صاحب, میں نے جو بنیادی بات عرض کی وہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بیچارے فلی ٹیکسڈ ہیں, جو پورا ٹیکس دیتے ہیں. اس پاکستان میں جہاں ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو 8%, 9% ہے, یہ بیچارے, اور یہ جو ہماری گروتھ ہوتی ہے اس میں سب سے بڑا ان کا فیکٹر ہوتا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ یہ مرے کو مارنا, جبکہ ایک بڑا حصہ ایسا ہے جو کہ بالکل نہیں دیتا, جو ان سے زیادہ کماتا ہے کیونکہ وہ بالکل ٹیکس نہیں دیتا, مگر ان کو ایگزیمپٹ رکھنا اور ان کو, جیسے کہ پھر میں کہوں گا, مرے کو مارنا, اس کی لاجک بیان کیجئے. جی کامران بھائی, دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایگریکلچر انکم پہ ٹیکس ہونا چاہیے, لیکن آئین ہم کو اجازت نہیں دیتا. 73 سے یہ آئین کی شک ہے آپ کی کہ ایگریکلچر جو ہے وہ صوبہ ٹیکس کر سکتا ہے, وفاق نہیں کر سکتا. ہم اس کا کچھ نہیں کر سکتے تھے. لیکن اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ہم نے کتنے انوویٹو ٹیکس کریں. ہم نے کہا ہے کہ پراپرٹی ہولڈرز جو ہیں ان کا ہم ویکنٹ پراپرٹیز کو سمجھیں گے کہ اس کے اوپر امپیوٹڈ رینٹ کریں گے, تاکہ ہم تصور کریں گے کہ وہ کرایہ لے رہے ہیں, اس کے اوپر ہم 1% ان کی پراپرٹی کی ویلیو کا ٹیکس لگائیں گے. یہ پہلی مرتبہ پاکستان میں ہوا ہے. ہم نے یہ کرا ہے کہ جو مکان خریدتے ہیں بیچتے ہیں اس کے اوپر 1 کی جگہ 2% ایڈوانس ٹیکس کیا ہے. پاکستان میں 90 لاکھ ریٹیل کی ہول سیل کی دکانیں, ہم 3 سے 4 ارب روپے ٹیکس جمع کرتے ہیں. ہم اس سال 40 ارب روپے جمع کریں گے, 10 گنا زیادہ جمع کریں گے. 20 سے 25 لاکھ دکانوں کو ہم نیٹ ٹیکس لے کے آئیں گے, فکسڈ انکم اور سیلز ٹیکس. تو ان سے کوئی سوال جواب نہیں ہوگا, ان سے ایف بی آر سے پریشانی نہیں ہوگی, لیکن ہم کو پیسے مل جائیں گے. اسی طرح آج کل ان سے مارکیٹ والوں سے ملاقات سونے کے بیپاری, ان سے بات کری, اور 30,000 سونے کی دکانیں کامران بھائی, 17% ٹیکس تھا, صرف 22 دکانیں رجسٹرڈ تھیں. 30,000 میں سے 22 دکانیں جو ایوریج سیل 4,000 روپے دکھاتی تھی. میں نے ان سے کہا ہے کہ 300 اسکوائر فٹ سے چھوٹی دکان سے میں 40,000 روپے لوں گا انکم ٹیکس اور سیل ٹیکس کے مد میں. اس سے بڑی دکانوں کو ہم ڈائریکٹ سیل ٹیکس میں رجسٹر کریں گے, اور 3% سونے کے سیل سے ٹیکس لیں گے. ہم سمجھتے ہیں اس سے بھی ہم 15 ارب روپے کما لیں گے. اسی طرح ہم نے گاڑی کے ڈیلرز ہوئے, بلڈرز ہوئے, ان سب سے اگلے چند دنوں میں ہم ٹیکس سیٹ کریں گے, اور ان سے پوچھ کے ہم ٹیکس سیٹ کریں گے, اور ان نئے لوگوں کو, دکانداروں کو, نئے حضرات کو لے کر آئیں گے ٹیکس نیٹ میں. ٹیکس نیٹ بڑھائیں گے انشاءاللہ تعالی. لیکن اس وقت جب ملک میرا ادھر کھڑا ہوا ہے کہ جہاں پہ مجھے IMF کی سخت ضرورت ہے, ورنہ خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ نظر آ رہا ہے, اور اگر مجھے یہ کچھ اور 5-20 ہزار ارب روپیہ جب ہم نے قرض لے لیا ہے پچھلے 4 سالوں میں, تو ہم کو اب بجٹ ڈیفیسٹ کم کرنا ہے, اور وہ بجٹ ڈیفیسٹ کم کرنے کے لیے مجھے کہیں نہ کہیں سے پیسے چاہیے تھے, اس لیے ہم نے یہ ٹیکس لگایا. لیکن یہ فرمائیے کہ یہ جو پہلے جس ہمیں اپنی اکانومی کو ڈاکیومنٹ کرنا ہے نا, 7,500 ارب روپے جو ہیں ہمارے یہاں کرنسی ان سرکولیشن ہے, M2 ہمارا 7.5 کھرب روپے سے زیادہ ہو گیا ہے. ہماری انڈاکیومنٹڈ اکانومی بلوٹ کر رہی ہے, مزے ہیں لوگوں کے, ہم ان کو ٹچ نہیں کر رہے. اور آپ نے وہ جو اقدامات لیے گئے وہ بھی واپس لے لیے. NIC کی شرط جو کہ کسی بھی ڈیل پہ ہوتی تھی, کسی بھی خرید فروخت پر ہوتی تھی, جو پہلے انفورس ہوئی وہ آپ نے واپس لے لی. آپ نے کہا کہ میں بجلی کے بل پہ آپ کو جو ہے وہ حد سے حد 50,000 روپے آپ سے ٹیکس لے لیا کروں گا. یہ تو کارٹ بلانش آپ نے دے دیا سب کو, اس طرح کے لوگوں کو, کہ آپ مزے کریں, اور جو ہم جیسے لوگ ہیں یا آپ جیسے یا کاروبار یا صنعت, یہ وہ سارا پورے پاکستان کا بوجھ اٹھائیں, اور یہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو 8% ہی رہے. اور وہ چیزیں جو کہ ہو چکی ہے, اور آپ کرٹکس کو سنیں کہ وہ, اور یا جو بڑے کنسٹرکٹیو بات کرتے ہیں, سیاسی بات نہیں. اور پھر ذرا اس موضوع پہ آپ اظہار خیال کیجئے گا, میں آپ کو سناتا ہوں پلیز. فکس ٹیکس ریجیم سے زیادہ بدترین چیز نہیں ہو سکتی کوئی. آپ نے ڈاکومنٹیشن کو زیرو کر دیا. جب میں CNIC کارڈ کی کنڈیشن لے کر آیا تھا, اس کو آپ بڑھا کے 3 لاکھ کر دیں, 4 لاکھ کر دیں. آپ نے کیوں کنڈیشن ختم کی, اور دکانداروں نے کیوں ریزسٹ کیا؟ کیونکہ دکاندار اپنی سیل ڈکلیئر کرنے کو تیار نہیں تھا. پاکستان کی ٹیکسیشن اکنومی کو یہ گورنمنٹ 20 سال پیچھے لے گئی. PMLN نے اپنا ووٹ بینک ریٹیلر کا اور امپورٹر کا سیکیور کیا. یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ ہم نے مطلب ایک چیز جو 3 سال پہلے کی تھی
تھی. اب ہم واپس پلٹ رہے ہیں اور یہ کہہ کر کے کراچی چیمبر اس کے پیچھے ہے اور اس کا زور ہے، فلاں کا زور ہے. ہم نے تو سارے زور برداشت کر لیے تھے اور یہ شرط جو ہے لگی ہوئی تھی. آپ اس بات کی اجازت نہیں دے سکتے کہ لوگوں سے کہیں کہ اچھا ٹھیک ہے آپ جو ہے اپنی شناخت جو ہے نہ بتائیں اور آپ کاروبار کریں. تو یہ بڑا غلط کام ہوا ہے. اس سے جو بھی کچھ رینگ کے آپ نے 2-4 قدم رکھے تھے ڈاکومنٹیشن کی طرف، وہ بھی آپ نے پیچھے کی طرف پھیر دیا. جی مفتاح اسماعیل صاحب. جی دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ جو فیکٹری سے ڈسٹریبیوٹر تک جائے گا اس پہ بالکل ابھی بھی شناختی کارڈ کی وہ ہے، قدغن ہے. صرف ڈسٹریبیوٹر سے ریٹیل کی قدغن نہیں ہے، کیونکہ آپ جا کے دیکھ لیں کہ جوڑیا بازار کے اندر بھی جب ٹریڈ ہوتا ہے یا لاہور کے اندر بھی جب ٹریڈ ہوتا ہے اکبری منڈی میں، تو وہ سب شناختی کارڈ باڑا کے آتے تھے، قبائلی علاقے کے شناختی کارڈ آتے تھے، جعلی شناختی کارڈ آتے تھے. یہ بات طے ہے، مطلب یہ تو فیکچوئل بات ہے. تو یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ تو ہم نے وہ قدغن ہٹا دی، لیکن کیونکہ ہم نے ریٹیلرز کو فکس ٹیکس پہ لے آیا. دوسری بات یہ کہ میں تو سچ مچ یہ سمجھتا ہوں، اور معیشت میرے خیال سے اکنامک تھیوری بھی یہ کہتی ہے کہ دنیا میں بیسٹ ٹیکس جو ہے وہ فکس ٹیکس ہے، جس سے بیہیویئر چینج نہیں ہوتا اور آپ کو پیسے مل جاتے ہیں. تو لیکن ہمارا اگر مطلب اس میں کیا بحث ہے کہ اگر آپ ایک فکس ٹیکس لگا دیں اس کی آمدن اس کی کیپیسٹی کے حساب سے، تو آپ کو پیسے مل جائیں گے. اب آپ اگر ایک دکان والے سے ڈائریکٹ ٹیکس لے لیتے ہیں پاکستان میں، آپ کے خیال سے ہر دکان والا جو ہے وہ اتنا پڑھا لکھا ہے، اس کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ وہ 13 مرتبہ سیل ٹیکس کے فارم بھر دے، ہر مہینے سیل ٹیکس کے فارم بھرے. آپ دیکھ لیجئے کہ کتنی مشکل ہوتی ہے. تو اس کو اگر ہم فکس ٹیکس میں کر دیتے تو اس میں کیا وہ ہے؟ اور یہ ڈاکیومنٹیشن کی بات بڑی اچھی ہے، لیکن جس کو ہم فکس ٹیکس لے کے آ رہے ہیں کبھی ہمارے پاس ڈاکیومنٹیشن تو آ گئی نا کہ یہ آدمی ہے، اس کی دکان ہے، یہ ہم کو اتنے پیسے دے رہا ہے، ہم آپ کو پیسے جمع کر کے دے رہے ہیں. آپ یہ دیکھیے گا کہ ہم جو پچھلے 4 سالوں کے اندر ٹیکس ٹو جی ڈی پی گر رہا تھا، انشاءاللہ بڑھائیں گے. اور یہ بات ایک دم درست ہے کہ پاکستان میں جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ہے دنیا کے کم ترین ٹیکس ٹو جی ڈی پی میں سے شامل ہوتا ہے. اور اگر ہم سچ حقیقی خود مختاری چاہتے ہیں، حقیقی انڈیپینڈنس چاہتے ہیں، تو پھر ہر جگہ جھولی پھیلا کے نہیں جانا چاہیے، اپنے لوگوں سے ٹیکس لینا چاہیے. اور یہ بات جو ہے، یہ نوشن کے کوئی بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ بہت امیر ہیں اور ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں، یہ نوشن سے بھی میں ڈس ابیوز کرنا چاہتا ہوں. بالکل ضرور لوگ ہوں گے، لاکھوں لوگ ہوں گے جو کہ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. پاکستان میں ہر آدمی سے ہم ٹیکس لیتے ہیں، کیونکہ ہم ٹوتھ پیسٹ بیچتے ہیں، صابن بیچتے ہیں، تو اس سے بھی ٹیکس لیتے ہیں، غریب سے غریب کو لیتے ہیں. صرف فرق یہ ہے کہ اس بار جو ہے ہم نے امیر لوگوں کے اوپر ٹیکس لگایا، میرے جیسے لوگوں کے اوپر ٹیکس لگایا. کامران بھائی، شہباز شریف کے بیٹوں کی فیکٹری کے اوپر میں نے 10% ٹیکس کیا ہے. آپ یہ کریڈٹ دیجئے. مجھے پتا ہے کہ لوگ تنقید کر رہے ہیں، لیکن ان کو بھی اپنے آگے آنا چاہیے نا تھوڑا سا. اب اس وقت اگر پاکستان ڈوب رہا ہے تو اگر 5% دے دو گے یا 10% دے دو گے اور ون ٹائم کا ہے تو کیا مسئلہ ہے ایسا؟ مطلب ایٹ واٹ کاسٹ ڈو یو ناٹ سیو پاکستان فرام ڈیفالٹ؟ یہ ریٹروسپیکٹو کیوں ہے؟ یہ پیچھے سے کیوں ٹیکس لے رہے ہیں؟ ٹیکس تو ہمیشہ آگے کے لیے ہوتا ہے. سر آگے کے لیے یہ ہے جن کا مثال کے طور پہ بینکس ہیں، تو ان کا مالی سال جنوری 1 سے شروع ہوتا ہے. میں بتا رہا ہوں، اس پہ آتا ہوں. جن کا مالی سال 1 جنوری سے شروع ہوتا ہے ان کا 1 جنوری سے ہی ٹیکس پڑے گا، اور جن کا مالی سال جون تک چل رہا ہے ان کا اس سال میں ہوگا. کیونکہ ٹیکس تو جو ہے نا سر، جو 21-22 کا ٹیکس ہے وہ 22 کے جون کے بعد دسمبر تک دیا جاتا ہے، اگلے 6 مہینے تک. اس سال میں مجھے تو 22-23 میں ٹیکس چاہیے نا. اگر میں 21-22 میں ٹیکس لگاؤں گا تو 22 ٹیکس میں ٹیکس آئے گا. لیکن جیسے بینکس ہیں، جو کمپنیز جن کا سال جنوری سے دسمبر ہوتا ہے، ان کا اسی سال 22 کے اندر ہوگا. تو مرزا صاحب، یہ جو ہم نے انفلیشن کے نمبرز رکھے ہیں اس پیٹرول ڈیزل کی قیمت میں، اس بجلی کی قیمت میں، اور یہ آنے والی گیس کی قیمت میں، اوور آل آپ ایڈیبل آئل کی قیمت میں، کھانے پینے کی چیزوں کی قیمت میں، ان تمام معاملات کے بعد کیا ہمارے انفلیشن کے نمبرز یہ 11.5 تک رہیں گے؟ اور ان ٹیکسز کے بعد، ان تمام ماحول کے بعد 5% کی جو گروتھ آپ نے رکھی ہے، یہ تو ایک میریکلس دونوں ٹارگٹس ہیں اگر یہ میٹ ہو جائیں تو. سر دیکھیں، یہ بات، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اگلے آنے والے 2-3 مہینوں کے اندر انفلیشن جو ہے وہ بڑھے گا. 11% سے زیادہ ہوگا، اس میں کوئی بحث نہیں ہے. 12-12.5 تھا اور بھی بڑھ جائے گا. مجھے یقین ہے کہ تھوڑا سا انفلیشن بڑھے گا. جب آپ نے اتنا ڈیزل اور پیٹرول بڑھایا تو اس کا انفلیشنری افیکٹ آئے گا، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اسی لیے میں بہت کیئرفل تھا کہ میں نے، دیکھیں کامران بھائی، میرے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے اگر 17% سیل ٹیکس ہے، میرے پورے اس کو 1% سے بڑھا دیتا، میرا تقریباً مسئلہ ختم ہو جاتا ہے. 250-300 ارب روپے مجھے ایکسٹرا مل جاتے اور کوئی سوال بھی نہیں تھا اور کوئی مارکیٹ کریش نہیں ہوتی. لیکن وہ کنسمپشن کے اوپر ٹیکس ہوتا جو غریب آدمی دے رہا ہوتا. ہم نے انکم کے اوپر ٹیکس لگایا جو کہ انفلیشنری بھی نہیں ہے، اور مجھے پتا ہے کہ اس سے مہنگائی نہیں بڑھے گی. لیکن اب 3-4 مہینے مہنگا ہوگا، لیکن اس کے بعد انشاءاللہ کنٹرول کر لیں گے. آپ یہ بھی دیکھیے سر کہ $120 پہ پیٹرول پہنچ گیا تھا اور اس کے بعد اب جا کے 106 پہ آیا ہے.
تو آپ یہ دیکھیں کہ کتنی چیلنجنگ کنڈیشنز ہیں. ہم ویٹ کو امپورٹ کریں گے, اس سال 3 ملین ٹن ویٹ لینا پڑے گا $500 کے اوپر, اور 4 سال پہلے ہم ویٹ ایکسپورٹر تھے پاکستان. تو بڑا چیلنجنگ انوائرمنٹ ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں, اور انفیکٹ اللہ کی مہربانی سے اب تو یقین ہو گیا ہم کو کہ ہم کامیاب ہو چکے ہیں کہ اپنے ملک کو ہم ڈیفالٹ سے بچا لیں. کچھ ٹیمپرری ڈیفیکلٹی ہوگی 4-5 مہینے کی, انشاءاللہ اس کے بعد ہم بہتر ہو جائے گا. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ گیم پلان کیا ہے فار دا نیکسٹ فائنینشیل ایئر, جس میں کہ اب آپ یہاں پر ہیں, آپ حکومت برقرار رکھنا چاہتے ہیں, اس کے بعد آپ الیکشن میں جائیں گے, تو وہ کیا گیم پلان ہے اب سے لے کے اگلے 1 سال تک جو کہ آپ کو اور پاکستان کو ترقی کے راستے پہ لے جائے گا؟ آپ کی جو ہماری شاہراہ ہے اس کو, معاشی شاہراہ جو ہے اس پہ ہمیں استحکام دے دے گا, ہماری اسٹیبلٹی آ جائے گی, اور ہم جو ہے ہماری مجموعی جو قومی پیداوار ہے اس کی شرح میں اضافہ ہوگا, ہمارے کاروبار اور معیشت جو ہے وہ پھلتا پھولتا نظر آئے گا. وہ گیم پلان ذرا مجھے بیان کیجئے آئندہ 1 سال کا. دیکھیے اس بجٹ میں جبکہ بڑے کاروبار کے اوپر ٹیکسز لگے ہیں, میرے اپنے کاروبار کے اوپر ٹیکس لگے ہیں, شہباز شریف کے کاروبار کے اوپر ٹیکس لگے ہیں, لیکن ہم نے سیڈز کے اوپر ٹیکس ہٹا دیا. ہم نے پاکستان جو ہے اس وقت جتنا آئل امپورٹ کرتا ہے, پام آئل وغیرہ, اس سے $6 بلین کا اگلے سال ہم کو امپورٹ کرنا پڑے گا. اگر ہم کو وہ امپورٹ کاٹنی ہے تو ہم کو یہاں پہ کنولا ہے, کاٹن سیڈز ہے, اس سے آئل نکالنا پڑے گا, ریپ سیڈ بنانا پڑے گا. تو ہم نے ان کی طرف انسینٹیوائز کیا ہے تاکہ وہ چیزیں ہوئیں. 21 ارب روپیہ میں نے بجٹ میں اور رکھا ہے جس کے جو انویسٹ کروں گا میں آئل سیڈز کے اندر. ہم نے ٹریکٹرز کے اوپر ٹیکس ختم کیا ہے, ہم نے ایگریکلچر امپلیمنٹس کے اوپر ٹیکس ختم کیا. تو ہم ایگریکلچر کے اوپر ایک سیریس گروتھ لینا چاہتے ہیں, اور انشاءاللہ گروتھ لے کے دکھائیں گے. لیکن ایگریکلچر ناکافی ہے اوبیسلی 5% گروتھ لینے کے لیے. آپ کی مینوفیکچرنگ کے اوپر بھی گروتھ آنی پڑے گی. جو پچھلی حکومت نے ٹرف کے لون دیے ہیں جس سے کہ کاروباری حضرات نے بہت فائدہ اٹھایا, اور جو فیکٹریاں ابھی آ رہی ہیں ہم ان کو گیس اچھے ریٹوں پہ دیں گے. اس وقت کراچی میں نئی فیکٹری کو گیس جو ہے, یا پنجاب میں بھی فار دیٹ میٹر, نئی فیکٹری کو گیس $20 میں مل رہی ہے. ہم اس کے ریشنلائز کریں گے ریٹ کو. ہم فیکٹریز کو پورے پاکستان کے اندر 24 گھنٹے گیس کی سپلائی کریں گے. جو نئی کیپیسٹی لگی ہے اس کو بروئے کار لے کر آئیں گے انشاءاللہ. مجھے پتا ہے کہ مارکیٹیں ویسٹرن مارکیٹ سلو ہو گئی ہیں اور ایکسپورٹس میں تھوڑی سی ہیڈ وینڈز آ گئی ہیں, لیکن انشاءاللہ تعالی ہم کچھ انسینٹیوائز کریں گے DLTL کے تھرو. ایکسپورٹس کو انشاءاللہ انسینٹیوائز کریں گے, تو ایکسپورٹ کے تھرو گروتھ لیں گے اور ایگریکلچر کے تھرو گروتھ لیں گے. یہ ہم نے ہمیشہ سے بات کی ہے. اس وقت ہم سیلنگ ٹو ڈومیسٹک مارکیٹ از ناٹ مائی پرائورٹی, مینوفیکچرنگ فار ایکسپورٹس اینڈ ایگریکلچر از مائی پرائورٹی. واٹ اباؤٹ ایکسچینج ریٹ, کیا دیکھ رہے ہیں آپ, کس ریٹ پہ آپ بجٹ بنا رہے ہیں آپ؟ یہ تو سب سے بڑی قیامت کی صورتحال تو ہم نے اپنی ایکسچینج ریٹ پہ دیکھی ہے, اور ظاہر ریزروز جو ہیں وہ بڑے برے حالت میں ہیں, لیکن ایکسچینج ریٹ پہ کیا آپ کی فورسائٹ ہے, اور کیا بجٹ وغیرہ آپ نے کیا سوچ کے بنایا ہے؟ جی خان صاحب, جب ہماری حکومت آئی تھی تو $10.3 بلین تھے. اس کے بعد یہ 9 مہینے کے بعد 3 مہینے رہ گئے تھے رواں مالی سال میں, تو اس کے بعد اپریل میں اور جون کے جو وہ آنے تھے سرکولر اپنے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, وہ 4.5 بلین کے سمجھ لیجیے آنے تھے, یا 4-4.5 کے, تو ہمارا وہ آ جاتا 7 بلین پہ. تو ایکچولی ہم 8.2 بلین پہ آئے تھے پچھلے ہفتے, لیکن آج چین نے 2.3 بلین دیے, تو اس وقت ہم $10.5 بلین پہ کھڑے ہیں. IMF سے جو معاہدہ ہو گیا اس کے تحت IMF سے پیسے آئیں گے, لیکن مور امپورٹنٹلی فوراً جو ہے وہ ورلڈ بینک کے اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے کچھ پیسے آنے وہ آ جائیں گے. چین نے جون اور جولائی کے پیسے جو ان کے ڈیو تھے وہ ری رول کرنے کا کہہ دیا ہے. سعودی عرب نے تو دسمبر کے پیسے ری رول کرنے کا کہہ دیا ہے. تو اس طرح ہم کو لگتا ہے کہ جولائی کے اینڈ تک انشاءاللہ تعالی حکومت کا جو بیلنس ہے جو اس وقت 10.5 پہ کھڑا ہوا ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالی 13 تک پہنچ جائے گا. ہو سکتا ہے 13 سے تجاوز کر جائے, اور جب یہ ہو جائے گا تو آپ دیکھیں گے کہ کرنسی کے اوپر جو پریشر ہے وہ ختم ہو جائے گا. آلریڈی پچھلے کل جو ہے گزشتہ کل اس نے کرنسی میں ایک وہ چائنا کی جب خبر آئی ہے اس کے بعد ایک پازیٹیو وہ آیا ہے ٹرینڈ. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کرنسی جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی تھوڑی سی ریباؤنڈ کرے گی یہاں سے. اور یہ ویسے تو آپ کی پروجیکشنز ایکوریٹ نہیں ہیں, چاہے اس کی جو بھی وجوہات ہوں, کیونکہ جب چینج آف گورنمنٹ کے بعد آپ ہمارے پروگرام میں آئے تھے, اور یہ اب آپ you owe it to ہمارے جو ویورز ہیں, کیونکہ آپ نے ان کو ایڈوائز کیا تھا کہ حالات بڑی زبردست تبدیلی ہونے والے ہیں, اور سٹاک مارکیٹ میں بڑا بوم آنے والا ہے, اور اس کے بعد جو صورتحال ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ 5-6 ہزار پوائنٹ وہاں سے گر چکی ہے, اور آج کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. لوگ بری طرح سے پریشان ہو گئے ہیں جنہوں نے آپ کے مشورے پہ عمل کیا. پہلے آپ اپنے مشورے کو یاد رکھیں, پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں.
نہیں مجھے یاد کامران بھائی آپ کے توسط سے پورے پاکستان کو ایک انسائیڈ انفارمیشن دے رہا ہوں کہ اسٹاک مارکیٹ بڑھنے لگی ہے، جس کو انویسٹ کرنا ہے کر لو پھر یہ ایسا نادر موقع نہیں ملے گا. یہ آپ کو عمران خان کی حکومت میں 500 روپے کی نوٹ 50 میں مل رہی تھی، کوئی خریدنے والا نہیں تھا. یہ شہباز شریف آئے گا انشاءاللہ یہ مارکیٹ بڑھ جائے گی. خرید لیا، وہ ہمارا پتہ پوچھ رہے ہیں اور آپ کا بھی پتہ پوچھ رہے ہیں. ان کا تو بیچاروں کا بیڑا غرق ہو گیا. میرا پتہ سر آپ کے گھر کا ہی ہے. نہیں دیکھیں میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں کامران بھائی، میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ از ون آف دا بیسٹ انویسٹمنٹس ان دا ورلڈ. اور بالکل ہم ٹیمپرری ڈیفیکلٹی میں گئے ہیں، بالکل آج بھی مارکیٹ گری ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کافی عرصے سے یہ مارکیٹ سائیڈ ویز گھوم رہی تھی، لیکن اب انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ مارکیٹ اوپر جائے گی. جیسے ہی ہم تھوڑا سا انرجی کے پرابلمس کو ریزالو کریں گے انشاءاللہ اسی مہینے کے اندر، اور اگلے مہینے سے آپ دیکھیں گے کہ تھوڑے سے جب ریزروز آنا شروع ہو جائیں گے، ریزرو بلڈ اپ ہونا شروع ہو جائیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ مارکیٹ جو ہے یہ انشاءاللہ تعالیٰ صحیح طریقے پہ چلنے لگے گی اور صحیح سمت پہ چلنے لگے گی. مگر جو مجموعی حالت ہے، جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے، جو ٹیکسز کی صورتحال ہے، کارپوریٹ ارننگز تو بیچاری مر جائیں گی. وہ کہاں سے کوئی ارننگز یہاں پہ نظر آئیں گی، اور کہاں سے جو ہے وہ کارپوریٹ سیکٹر پھلتا پھولتا نظر آئے گا؟ یہ تو لوگ بیچارے ڈر جائیں گے. کامران بھائی یہ بات آپ کی درست ہے، اس میں کوئی ڈینائی نہیں ہے کہ جس کمپنی کے دائرے کے 10% یا 5% یا 4% آ رہا ہے ان کو بہت فرق پڑے گا. میری اپنی کمپنی میں بڑا فرق پڑ جائے گا، شہباز شریف کی کمپنی میں فرق پڑے گا. لیکن میرے پاس اور کیا چاہ رہا تھا؟ میں خدا نہ خواستہ ملک کو ڈیفالٹ کی طرف لے جاتا. مطلب جب $21 بلین مجھے واپس کرنے ہیں جو میرے پاس نہیں ہیں، اور مجھے IMF سے لینا ضروری ہے. اور ایک مرتبہ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ اگر ایک مرتبہ IMF آ جاتا ہے تو ورلڈ بینک آ جائے گا، جس کے پاس $9.5 بلین کے لون ہمارے پاس ریڈی پڑے ہوئے ہیں EAD کے اندر. ایشین ڈیولپمنٹ بینک آ جائے گا جس سے $8 بلین کے لون ریڈی پڑے ہوئے ہیں EAD کے اندر. ہمارے سارے جو دوست ممالک ہیں، سعودی عرب، چین وغیرہ، یہ سب کہہ رہے ہیں کہ IMF سے وہ مذاکرات کر لو، IMF ڈیل کر لو، باقی آسانیاں ہو جائیں گی. جب یہ سب چیزیں ایک ساتھ دنیا آپ کو کہہ رہی ہے کہ IMF سے ڈیل کر لو، آپ کو سعودی عرب کہہ رہا ہے، چین کہہ رہا ہے، اور جب یہ سب چیزیں آسانیاں ہو جاتی ہیں تو پھر چیزیں بہتر ہو جائیں گی. ہمارے پاس یہ چوائس تھی کہ ہم شارٹ ٹرم کے اندر ایک غلطی کرتے، شارٹ ٹرم کے اندر ہم ایک ایسا چیک لکھ دیتے جس کے پیچھے پیسے نہیں تھے، 2-3 مہینے بڑے اچھے نکل جاتے اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم کریش کر جاتے. یا ہم اس وقت مشکل فیصلے لے لیں اور اللہ کی مہربانی سے جو ہے وہ اپنے ملک کو ڈیفالٹ سے بچائیں. وہ میں نے راستہ اختیار کیا ہے. کچھ عرصے تک مشکل ضرور ہوگی، لیکن آپ دیکھیں گے کہ اللہ نے چاہا تو یہ قوم انشاءاللہ یکجہتی کے ساتھ کھڑی رہے گی. جو صاحب ثروت لوگ اس وقت قربانی دے رہے ہیں 1 سال کے لیے، وہ بھی قربانی دیں گے خوشی سے انشاءاللہ تعالی. مفتی بھائی، صاحب ثروت لوگ جو کہ قربانی دے رہے ہیں ان کو پینے کا پانی دے دے حکومت، بجلی دے دے پوری، ان کو سیکیورٹی نہ دے، ان کی سڑک دھو دے. اس شہر میں جس کے صاحب ثروت لوگ پاکستان کے خزانے میں 58% اور سندھ کے خزانے میں 98% ڈالتے ہیں، وہ اکانومسٹ میگزین کے مطابق دنیا کے 197 شہروں میں بدترین 5ویں نمبر پر آیا ہے. گویا کہ 187 شہر بہتر ہیں اس شہر سے. اس کے عوض آپ کیا دے رہے ہیں؟ فار گاڈ سیک، آپ کے اتحادی ہے پاکستان پیپلز پارٹی، 15 سال میں یہ شہر اب 187 نمبر پر آ گیا ہے دنیا میں. کامران بھائی یہ آپ کی بات جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، یہ آپ رینکنگ بتا رہے ہیں، اور میں بھی کراچی کا شہری ہوں، آپ بھی کراچی کے شہری ہیں. ہم دونوں جانتے ہیں کہ نہ سڑکوں کے حال اچھے ہیں، پانی کے کتنے ایریا میں پانی نہیں ملتے. چلو ڈیفینس جیسے ایریا میں پانی نہیں ملتے، وہاں پہ لوگ اس چیز کی قدرت رکھتے ہیں کہ پانی خرید سکیں. کیوں قدرت رکھتے ہیں سر؟ خرید لیں. جب لاکھوں روپے وہ مہینے کے ٹیکس دے رہے ہیں، آپ پانی بھی نہیں دیتے اور آپ کہتے ہیں کہ قدرت سے خرید لو. نہیں سر، میں یہ کہہ رہا تھا کہ جہاں پہ ہم تو منظور کالونی کے اندر، اختر کالونی میں، بلدیہ کے اندر بھی پانی نہیں دیتے، اور بالکل بری بات ہے، اور پانی دینا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بنیادی حق ہے. اور شہباز شریف صاحب نے جو ہے وہ ہمارے چین کے معاف کیجیے گا، سعودی عرب کے جو ولی عہد ہیں انہوں نے کہا کہ ہم $1 بلین انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ کراچی کے باہر جو ہے وہ ڈی سیلینیشن کا پلانٹ لگیں. وفاقی حکومت نے K4 کے اندر بھی پیسے ڈالے ہیں، ہم اس پہ بھی بات کر رہے ہیں، اور ہم ابھی بھی ڈی سیل پلانٹ کی بات کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ کراچی میں پانی کا مسئلہ حل کریں گے. لیکن کراچی کے روڈ اچھے ہونے چاہیے، اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے. میں آپ سے ٹوٹل ایگری کرتا ہوں. ایک بس بھی نہیں ہے سر. آپ کو کیا میں بتا رہا ہوں، یہ شہر جو 98% سندھ کا خزانہ دیتا ہے، 15 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، ایک بس نہیں ہے، پبلک ٹرانسپورٹ نام کی چیز نہیں ہے.
اور جو بس کا جو گرین لائن بنی ہے کراچی میں وہ بھی نواز شریف صاحب کے زمانے میں بنی تھی ساری سڑکیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتا رہا ہوں کہ بسیں اگر کسی نے پاکستان میں ڈالی ہیں سستی تو وہ مسلم لیگ نون نے ڈالی ہیں. جو عمران خان صاحب نے بی آر ٹی پشاور میں بنائی ہے جی وہ سر، 4 وہ گنا لاہور میں قیمت سے ڈالی ہے، بنائی ملتان میں compared to ڈالی ہے لاہور. یا پشاور میں ڈالی ہے کسی نے. میں تو کراچی کی بپتا رو رہا ہوں. نہیں کراچی میں جو بھی ڈالی ہے وہ بھی نواز شریف کے زمانے میں ڈلی ہے نا سر. چلیں، بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ جناب.